السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے تمہارے لیے من اور سلویٰ۔ بنی اسرائیل چونکہ صحرائے سینا کے اندر تھے اور وہاں پر نہ ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی چھت تھی، نہ کوئی سائبان تھا، تو دھوپ ان کے جسموں کو جلاتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ اور دوسرا مسئلہ جو ان کو درپیش تھا وہ تھا کھانے پینے کا، تو کھانے پینے کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے من اور سلویٰ اتارا۔ تو من اور سلویٰ کیا ہے؟ من بعض کے نزدیک ترنجبین ہے، یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اور سلویٰ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اب یہاں پہ ان کو صرف کھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ ساتھ شرط رکھی گئی ہے طیب کی۔ تو طیب کی شرط ہوتی ہے کہ حلال ہو اور پاک بھی ہو، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا اثر اس کی صحت پر، اس کی شخصیت پر، اس کے مزاج پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ان کو حکم دیا گیا کہ طیب چیزیں کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں کہیں سے چاہو تم، رغداً خوب۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ تو یہاں ان کو حکم دیا گیا کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہونے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ساتھ ہی کہنا حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، کیونکہ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ سجدہ چونکہ عاجزی کا اظہار ہے اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی نافرمانی کی، اور سجدہ کرنے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ پھر فرمایا کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، یعنی جو کوئی احسان کرے گا، نیکی کرے گا، اس کو اس کا دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ تو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے، قیل لہم، جو کہی گئی تھی ان سے۔ اب یہ کیا ہوا، انہوں نے بات بدل ڈالی۔ کس طرح بات بدل ڈالی؟ کیونکہ ان کو پیچھے آپ نے پڑھا کہ حکم دیا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہنا ہے، تو انہوں نے حِطَّةٌ کہنے کے بجائے کیا کہا، حَبَّةٌ فی شَعْرَةٍ،
گندم بالی میں، گندم بالی میں یعنی یہ کہتے ہوئے یہ جو ہے بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان لوگوں نے اس بات کو بدل ڈالا۔ تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو نازل کیا ہم نے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب الہی، سخت پالا، طاعون۔ یہ جو طاعون ہے اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ساتھ اپنے عصا کے اس پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ 12 چشمے کیوں پھوٹ نکلے؟ کیونکہ وہاں پہ 12 قبائل تھے، اس وجہ سے 12 ہی چشمے وہاں پہ جاری کیے گئے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا مشرب یعنی کہ اپنا گھاٹ۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم زمین کے اندر فسادی بن کر پھرو، یعنی کہ کھاؤ پیو جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے، لیکن فساد نہیں کرنا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کھایا پیا ہوا ہو اس نے، اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو اور خالی ذہن ہو، تو خالی ذہن کو کیا کہا گیا؟ شیطان کا گھر۔ تو کرنے کو کچھ نہ ہو اور خالی ذہن ہو تو پھر عموماً انسان فساد کی سوچتا ہے، یعنی غلط راہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ تھا، کیونکہ کسی طرح کا ان کو کام کاج کرنا نہیں تھا، کوئی کھیتی باڑی کرنی نہیں تھی، فارغ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر چیز ان کو مل رہی تھی فری میں، تو اسی وجہ سے خالی ذہن ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کھاؤ پیو لیکن زمین کے اندر فساد مت کرنا بس۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا، کہ نکالے ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، زمین جو اگاتی ہے یعنی کہ ساگ، ککڑی، گندم، مسور، پیاز، یہ چیزیں ہمارے لیے زمین کے اندر سے اگائی جائیں، یہ چیزیں نکالی جائیں، یعنی کہ اب وہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے، کیونکہ ہر روزانہ ان کو من اور سلوہ مل رہا ہے، تو اب وہ من اور سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے، تو اب ان کا دل چاہا کہ وہ پیاز کھائیں، کوئی سبزی کھائیں، کوئی ساگ کھائیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم ان چیزوں کو بدلنا چاہتے ہو ان چیزوں سے جو ادنا ہے؟ تم حقیر چیزوں کو لینا چاہتے ہو اس بہتر چیزوں کے بدلے میں؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، تو اترو کسی شہر میں اور وہاں جو کچھ تم مانگ رہے ہو تمہیں وہ چیزیں ملیں گی، یعنی تم جاؤ اب کسی شہر میں۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو مصرن ہے، مصرن سے یہاں مصر والا ملک مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کوئی سا بھی شہر ہے کہ کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے کھیتی باڑی کرو اور تمہیں وہاں پہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ملیں گی، یعنی کھیتی باڑی کرو اور اپنی پسند کی سبزیاں جو ہے اگاؤ اور پھر یہ چیزیں کھاؤ تم۔ ان کا جو یہ مطالبہ تھا، چونکہ یہ کفران نعمت تھا اور تکبر پہ مبنی تھا،
تو اسی لیے یہاں پہ غصے کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہاری یہ مطلوبہ چیزیں تمہیں کسی شہر میں ملیں گی، جاؤ جا کے وہاں پہ اگاؤ اور جا کے کھاتے رہو۔ تو وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو ماری گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بوجہ اس کے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے یہ ذلت اور مسکنت جو ان کے اوپر اتاری گئی، اس کی دوسری وجہ بھی یہاں پہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ نمبر ایک، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنا، جیسے کہ جتنی بھی ان کو نشانیاں دکھائی جاتی تھی اس کا یہ انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں اس کا بھی ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی جو ان کو من و سلوہ دیا گیا تھا اس کے اوپر بھی یہ راضی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے دال سبزیاں وغیرہ کھائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ نبیوں کو جو ہے قتل کرتے تھے ناحق، یعنی صرف آیات کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی نافرمانی اس حد تک بڑھ چکی تھی، یہ اتنے زیادہ مزور اور بے لگام ہو گئے تھے کہ یہ انبیاء کو تک قتل کرنے سے رکتے نہیں تھے، یعنی کہ بغیر کسی قصاص کے انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بوجہ اس کے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بھی بڑھتے تھے۔ عصوا یعنی نافرمانی، نافرمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کرتے تھے، اور یعتدون کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کاموں کے اندر حد سے تجاوز کرنا، یعنی معمور کام جو ہوتے ہیں اس کے اندر حد سے تجاوز کرنا، یعنی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور معمورات کو اسی طرح بجا لایا جائے جس طرح کے اس کو بجا لانے کا حکم ہے، یعنی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اعتداء کے اندر آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے نا کہ یعتدون، تو یہ اعتداء میں آ جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہی کچھ وہ کیا کرتے تھے، اسی سبب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوئے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھٹکار ڈال دی اور محتاجی ان کا مقدر کر دی، یعنی کہ وہ جہاں بھی گئے ذلیل اور خوار ہوتے رہے۔ آج تو دنیا میں آپ سوچیں گے کہ ابھی تو یہودی اور اہل کتاب وغیرہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ ترقی جو ہے یہ بھی وقتی طور پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کر دی ہے، لکھ دیا ان کے نصیب کے اندر۔ جی، تو ہمارا لیسن آج کا یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔